نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لوگ اس دعا کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے رجب اور شعبان میں عموماً لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، کوئی مسنون دعا ہے؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ جامع صغیر میں ہے اور مسند احمد میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت ذکر کی۔ یہ مشکات شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس کے اندر دو راوی ہے ضعیف، زائدہ ابن ابی الرقاد اور زیاد النمیری ضعیف راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے سلف صالحین اس پر عمل کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے علامہ محمد طاہر ابن علی الفتنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر لکھا ہے، نام روی باسناد ضعیف انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آگے فرمایا وَيَجُوزُ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ بِالضَّعِيفِ۔ علامہ فتنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے سلف صالحین نے اس پر عمل کیا ہے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور دعائیں بھی روایات کے اندر موجود ہیں، اور ان کی بھی جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر اور دعائیں بھی ایسی موجود ہیں، لیکن ان کی روایات بھی ضعیف ہیں۔ علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب لطائف المعارف کے اندر یحییٰ ابن ابی کثیر سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کان من دعائہم اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں کہ سلف صالحین یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اللہم سلمنی الی رمضان۔ اس حدیث کا، اس دعا کا ترجمہ جو ہے، اس کا مطلب جو ہے تھوڑا بتا دیتا ہوں، یہ ذرا جو ہے زیادہ واضح نہیں ہے۔ فرماتے اللہم سلمنی الی رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک سالم رکھ، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو ہمارے لیے سالم رکھ، وتسلمہ منی متقبلا، اور پھر آپ جو ہے اس کو ہم سے جو ہے قبول فرما۔ کیا مطلب؟ ہمیں رمضان کے لیے سالم بنا، یعنی ہمیں صحت عطا فرما، بیماریوں سے سلامتی عطا فرما، زندگی عطا فرما، موت سے سلامتی عطا فرما، زندگی عطا فرما، اور تندرستی اور صحت کے ساتھ جو ہے اچھی حالت کے اندر ہم جو ہے وہ موجود ہو، اور رمضان شریف ہمیں مل جائے، رمضان شریف ہمیں نصیب ہو جائے۔ وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامت ایسے ہو کہ انسان جو ہے وہ ہٹا کٹا تندرست جو ہے وہ رمضان کے لیے تو اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھا، لیکن پھر وہ رمضان سلامت نہ رہے۔ رمضان کے اندر جو ہے وہ ایسے اعمال اس کے ہو جو گویا کہ وہ اعمال اس کے بخشش کی مغفرت کا سبب نہ بنے، جو اعمال رمضان کے خیر اور برکات کے حاصل ہونے کا سبب نہ بنے، تو اس سے بھی بچا۔ وسلم لی رمضان کا مطلب کہ اس رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامت فرما، یعنی اس رمضان کے اندر ایسے اعمال، ایسے جو ہے وہ اس رمضان کا گزارنا رمضان تک بھی سلامت رہے، اور پھر رمضان کے اندر بھی سلامت رہے، رمضان بھی ہمارے لیے سلام، اور اس کے اندر ایسے ہمارے اعمال ہو جو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، اور اس رمضان کے خیر اور برکات سے جو ہے ہم مستفید ہو۔ اور پھر آگے جو ہے وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، پھر جو ہے یہ اعمال رمضان میں جو ہم کر لیں، اللہ اپنے دربار کے اندر اس کو قبول فرما۔ بلکہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے معلّہ ابن فضل کا جو ہے وہ قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ویدعونہ 6 اشہر ان یتقبل منہم، کہ سلف صالحین وہ تو گویا کہ 6 مہینوں سے یہ دعائیں شروع کرتے تھے، صرف رجب اور شعبان سے نہیں بلکہ رمضان میں جب 6 مہینے باقی ہوتے تھے تو دعائیں شروع کرتے تھے۔
یا اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہمیں سلامت زندہ جو ہے وہ زندگی عطا فرما، تاکہ رمضان جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے برکات ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور پھر جب رمضان آ جاتا، رمضان کے اندر خوب محنت کر کے جو ہے وہ اس کے اندر اعمال کرتے تھے، پھر رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک پھر اس کی قبولیت کی دعا کرتے۔ تو گویا کہ سال کے 6 مہینے رمضان کے بعد والے، اس میں تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس پچھلے رمضان میں جو اعمال کیے تھے وہ اپنے دربار میں قبول فرما۔ اور پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد جب اگلے رمضان کے 6 مہینے جو ہے اب باقی رہتے ہیں، تو وہاں سے پھر یہ دعا شروع ہے کہ اس اگلے رمضان میں ابھی ہمیں پہنچا۔ یہ ایسا ہے جیسے جو ہے وہ گویا کہ ایک زمیندار جو ہے پہلے جو ہے وہ 3 کام کرتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ اپنے زمین کی تیاری، اس کی صفائی اور اس کی جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ وہ وقت آئے گا، موسم بہار یا کوئی بارشوں کا کوئی موسم آنے والا ہے جس کے اندر بیج بوئیں گے، تو اس کے لیے پہلے سے جو ہے وہ تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اب وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرتے، جب وقت آ جاتا تو پھر اس کے اندر بیج بوتے اور وہ جو زراعت کی محنت ہے وہ محنت کرتے، اور پھر اس محنت کرنے کے بعد جب وہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ خیال رکھتے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، پھر اس کے جو ہے وہ پھل حاصل ہونے کے اور اس کے فوائد اور برکات کے حاصل ہونے کے، اس کے لیے پھر جو ہے فکر مند ہوتے، اس کے لیے پھر محنت کرتے۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو ہے یہ فضائل کے اندر یہ حدیث، اس کے اوپر عمل کرنا اور یہ دعا پڑھنا یا یہ دوسری والی دعا جو ہے یہ بھی مرسلاً اور مرفوعاً، اگرچہ اس کی روایت بھی جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حسن بصری سے مرسلاً یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، قال ابن رجب فیہ دلیل ندب الدعاء بالبقاء الی الازمان الفاضلہ، کہ اس دعا کے اندر جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان یا رمضان جیسے جو ہے بابرکت اوقات کے لیے جو ہے انسان اس تک جو ہے وہ زندہ رہے، اللہ پاک سے ایسی دعائیں کرنا جو ہے، دعا مانگنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے اور مستحب ہے کہ انسان دعا کرے کہ برکت والے اوقات جو ہے اس کو نصیب ہو جائے، لِإِدْرَاكِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهَا، تاکہ اعمال صالحہ جو ہے وہ اس میں کر سکے۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَزِيدُهُ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، مومن کی جتنی بھی عمر جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، خیر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور خیر کے کام جو ہے وہ کرتا جائے جتنی عمر زیادہ، اور فاجر کی جو ہے وہ عمر بڑھے گی تو وہ گناہوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ مومن جو ہے خیر کے اعمال کے اندر اضافہ، اور اس کی جو ہے وہ جتنا موقع زیادہ ملے، یہ انسان کے لیے بڑے خیر اور برکت کی باعث ہے۔ اس کی تائید جو ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ جو مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ 3 صحابی تھے، 2 صحابی شہید ہو گئے تھے، اور تیسرا صحابی بعد میں 1 سال بعد جو ہے وہ ایسے اپنے گھر میں اپنے بستر پر وفات ہوئے، اور 2 غزوات کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اب جب یہ تینوں وفات ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں وفات ہونے والا صحابی ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ لوگ حیران ہوئے اس خواب پر جو ہے کہ کیسے جو ہے وہ خواب میں دیکھا گیا، اور ایسے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ سوال پوچھا اور اس کے سامنے بات رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس صلی بعدہما کذا و کذا صلاۃ، کیا اس شخص نے ان کے وفات کے بعد، ان کے شہادت کے بعد جب یہ زندہ رہا تو کتنی نمازیں پڑھی اس نے، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، رمضان کا ذکر کیا کہ اس کو تو رمضان ایک مل گیا تھا اور رمضان کے روزے رکھے تھے، تو اس رمضان کے ملنے، ایک رمضان جو اضافی اس کو ملا اور اس کے اندر روزے رکھے، تو کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا مقام اور درجہ بڑا ہو گیا۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، فرمایا اتنا مقام اور درجہ اس کا بڑھ گیا کہ اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، ان بینہما لَأَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ان دونوں کے
درجات اور مراتب کے اندر اتنا جو ہے وہ فرق ہے، اور اس بعد والے کا جو خود اپنے گھر میں وفات ہوا لیکن 1 سال کے اعمال زیادہ کیے، اس کا مقام اور درجہ اتنا زیادہ اونچا ہوا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ. فرمایا کہ ان بینہما لابعد مما بین السماء والارض. تو لہٰذا ایسی دعائیں جو ہے اس کا مانگنا، اس کا پڑھنا، اب یہ عربی کے اندر یہ دعائیں یاد کی جائے یا اپنے زبان کے اندر جو ہے، اب جس کی جو بھی زبان ہے اپنے زبان کے اندر ایسی دعائیں ہے کہ اللہ رمضان نصیب فرما، اور اس کے لیے جو ہے اللہ پاک سے مانگے کہ رمضان جو ہے اس تک جو ہے وہ زندہ بھی رہے. پھر یہ دعائیں بھی مانگے کہ اس رمضان کے اندر اچھے اعمال کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اس کے برکات حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی یہ دعا کہ رمضان کے اعمال کو اللہ پاک قبول فرمائے.